میں تھوڑا سا آپ کے لیے بھی بابا اور ناظرین کے بھی بتاتا چلوں کہ جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کی شکل یہ بنی ہے کہ پتھر آئے ہیں اوپر سے نا جی، بہت بڑی تعداد میں پانی کی وجہ سے. جو اس وقت اب ہماری ٹیم وہاں موجود ہے گراؤنڈ پہ، وہاں جانے کے بعد یہ صورتحال پتہ چلی ہے. ابھی تک میڈیا سے تو نہیں پتہ چلا تھا ہمیں بابا، لیکن ٹیم نے بتایا ہے کہ وہ جو پہاڑی پتھر گرے نا جی اوپر آبادیوں پہ، انہوں نے بہت نقصان کیا. تو پانی نے اپنا نقصان کیا جی، اور پتھروں نے گر گر کے لوگوں کی املاک کو، جانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو بہت سخت وقت ہے بابا. ہم امید کرتے ہیں، ہم لوگوں سے اپیل کریں گے، لوگ دل کھول کے تعاون کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تمہیں تکلیف دے کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں بھلائی اور نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے، پھر ایک دن تم سب میرے پاس واپس آؤ گے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب اور پیارے لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، جن سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر ان میں سب سے اعلیٰ 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے. ان میں سب سے اعلیٰ 5 ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا و مولانا و ماوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ امتحان اللہ کا نبیوں پر آیا. یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک جن کے لیے کائنات بنائی، جن کو حبیب اللہ، حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانے کی صفت ہے کہ کاشت کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا، قیامت تک اسے کاشت کرتے جاؤ وہ قیامت تک بڑھتا جائے گا. تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی آگے کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ہر دم، آپ دنیا سے تو چلے گئے، آگے تو موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر دم اپنے حبیب کے لیے بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اس لیے اس کائنات میں اور آسمان کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. لیکن اہل مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنے دکھوں سے آپ کو گزرنا پڑا. آپ صفا پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی. پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا. یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کر کے واپس آئے تو کہنے لگے ابا ہمارا، کاش آج تم اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جب انہیں پتہ چلا تو وہ سیدھے
حرم گئے، ہاتھ میں ان کی لوہے کی کمان تھی، ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ ماری، زور سے اس کا خون نکل آیا، کہا تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں آج۔ تو بنو مخزوم، یہ مخزومی تھا، ابو جہل اٹھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، ابا مارا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کا روب ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ اے جبریل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے مالدار تھیں، سارا مال ان کا لگ گیا، اور یہ حالت پہنچی کہ آپ کہہ رہے ہیں جبریل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ امر اللہ القیامت ان تقوم، کیا یہ قیامت کا دھماکہ ہے؟ اتنا زوردار تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات کو سنا ہے، اور ایک دروازہ کھلا ہے پہلی دفعہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا، یہ اس کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ذمے تو سور پھونکنا ہے اور منہ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سور ان سے چھڑایا اور ان کو زمین پہ بھیجا، اتنا بڑا سونے کا تھال، اوپر ریشمی رومال، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کے دکھ کو محسوس کیا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ تھال ہے اور اس میں عرب کی نہیں 7 زمینوں کی چابیاں ہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب سے پوچھ لو عبدًا رسولا او ملکًا رسولا، بادشاہی والی نبوت چاہیے سلیمان علیہ السلام طرح یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ایسے جھک جانے کا، تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولا، غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہائے ہائے، اور فرمایا کہ یا اللہ اجوع یوماً و اشبع یوما، بھوکا رہوں گا تو دے گا تو کھاؤں گا، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک، جب بھوک لگے گی تیرے آگے فریاد کروں گا، سوال کروں گا، اذا شبعت حمدتک وشکرتک، تو کھلائے گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو میرے نہیں پوری کائنات کے نبی، عرش سے نیچے سے لے کر تحت الثری تک کے نبی، اور اللہ کے محبوب حبیب نبی ان مشکلات سے گزرے۔ اور میں طائف میں گیا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنائی دی ہے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل نکل کے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ جم گیا، اور جوتے پاؤں کے ساتھ ایسے چمٹ گئے۔ اس بے ہوشی کے عالم میں زید بن حارثہ صاحب کو اٹھا کے بھاگے، اور ایک دشمن جانی عتبہ بن ربیعہ جو جنگ بدر میں سالار تھا، اس کے باغ میں پناہ لی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے بھی رشتہ داری کے خون نے جوش کھایا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو گیا، اور پھر اٹھا
پلیٹ اٹھائی ایک یا کوئی برتن اور خود انگور توڑے، انگوروں کا باغ تھا، خود انگور توڑے رکھے، جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر عداس کو بلایا کہ یہ اس آدمی کو جا کے کہو تجھے رشتہ داری کی قسم، خونی رشتے کی قسم، کہ میرے انگور رد نہ کرنا، یہ کھا لینا۔ جس پر دشمن کو بھی ترس آئے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ